اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے کلام پاک کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ کا بنیادی موضوع اور سبجیکٹ یہ بندے سے اور انسان سے بندے کی طرف سے سیدھے راستے کی ہدایت کو طلب کروانا اور اس کی درخواست اور دعا کروانا ہے۔ جو ہدایت بندے کی سب سے بڑی ضرورت اور حاجت ہے، بندے کے لیے سب سے بڑی نعمت اور سوغات ہے، جس نعمت ہدایت کے حاصل ہو جانے کے بعد انسان کو کسی چیز کے چھوٹنے کا اور کسی چیز کے نہ ہونے کا کوئی غم نہیں، اور جس ہدایت کی نعمت سے محروم ہو جانے کے بعد انسان کے لیے کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں۔ اتنی بڑی حاجت اور ضرورت اور اتنی اہم نعمت یہ انسان کے لیے ہدایت ہے۔ اس ہدایت کی طلب، اس کی دعا اور اس کی درخواست یہ اس سورہ شریفہ کا بنیادی موضوع ہے۔ اس درخواست اور دعا کا ذکر اس سورت کی آخری 3 آیتوں میں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان 3 آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے: اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت فرما ہمیں سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے فضل اور انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر غضب اور غصہ نہیں اترا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ تو ہدایت فرما ہمیں سیدھے راستے کی، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے فضل اور انعام فرمایا ہے، جن پر نہ غضب اترا اور جو نہ گمراہ ہوئے۔ یہ ان آخری 3 آیتوں کا ترجمہ ہے۔ ان آیات کریمہ میں جس چیز کی دعا مانگوائی گئی ہے وہ چیز ہے ہدایت۔ ہدایت
کا اردو ترجمہ ہے رہبری کرنا، رہنمائی کرنا۔ گجراتی میں کہتے ہیں مارگ درشن آپو، اور انگریزی میں کہتے ہیں گائیڈ کرنا۔ قرآن کی لغات اور قرآن کے الفاظ کے معانی کے جو ماہر علماء کرام ہیں، ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ہدایت کا لفظ قرآن مجید میں مختلف موقعوں پر مختلف معنوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ہر موقع پر ایک ہی معنی مراد ہے ایسا نہیں ہے، موقع محل کے اعتبار سے ہدایت کا لفظ مختلف معنوں اور مختلف مطلبوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ ہدایت کا ایک معنی جو قرآن میں مراد لیا گیا ہے وہ ہے تکوینی مقصد اور کام کی رہبری کرنا۔ تکوینی مقصد اور کام کی رہبری کرنا، تکوینی مقصد اور کام کو سجھانا، سمجھانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو جس مقصد اور کام کے لیے بنایا، جس تکوینی مقصد اور کام کے لیے بنایا ہے، اس تکوینی مقصد اور کام کی اس مخلوق کو رہبری کرنا، اس مخلوق کو وہ مقصد اور کام سجھانا، اس کام میں لگانا، یہ ہدایت کا ایک معنی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنی مخلوقات کو جس مقصد اور کام کے لیے بنایا اور پیدا کیا ہے، وہ مقصد اور کام دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تکوینی مقصد اور دوسرا تشریعی مقصد۔ تکوینی مقصد اور کام کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقصد اور کام جس کے کرنے نہ کرنے کا مخلوق کو کوئی اختیار اور اتھارٹی نہیں ہے، جس کو کرنا مخلوق کے لیے کمپلسری اور لازم ہے، جس کے کرنے میں کوئی امتحان مقصود نہیں ہے، جس کے کرنے پر کوئی انعام ملنا بھی نہیں ہے۔ یہ تکوینی مقصد اور تکوینی کام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو کسی نہ کسی تکوینی مقصد اور کام کے لیے بنایا ہے۔ سورج کو ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، مشرق سے نکلنا، مغرب تک کا چکر لگانا اور پورے عالم کو روشن کرنا، روشنی بھی، اجالا بھی دینا اور حرارت، ہیٹ بھی دینا۔ چاند کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، رات کو ایک مقام سے نکلنا اور دوسرے مقام میں چھپ جانا، اور مخلوق کو اور دنیا کو ایک درجے کی روشنی دینا اور برودت یعنی ٹھنڈک دینا۔ ایسی دوسری مخلوقات ہیں۔ تو ہر مخلوق کو کسی نہ کسی تکوینی مقصد اور کام کے لیے بنایا ہے، اور اس مقصد اور کام کے کرنے نہ کرنے کا کوئی اختیار اور کوئی اتھارٹی ان کو نہیں دی۔ سورج کو یہ اختیار اور اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ چاہے تو ایک چکر لگائے اور چاہے تو چکر نہ لگائے۔ چاند کو یہ اختیار اور اتھارٹی نہیں ہے، کرنا ہی ہے، کمپلسری ہے، اور اس میں کوئی امتحان نہیں ہے، اور کرے گا تو اس کو انعام نہیں ہے۔ قیامت کے دن کے زلزلے، قیامت کے دن کے ہنگامے اور قیامت کے دن کے دھماکے میں وہ ایسا گم ہو جائے گا کہ پھر اس کا کوئی وجود ہی نہیں رہے گا۔ تو یہ تکوینی کام اور تکوینی مقصد ہوا۔ اسی طرح ایک دوسرا مقصد ہے تشریعی۔ اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوقات کو تکوینی مقصد اور کام کے ساتھ ساتھ تشریعی مقصد اور کام کے لیے بھی پیدا کیا ہے۔ تشریعی مقصد کا مطلب یہ ہے
کہ وہ مقصد اور کام کہ جس کے کرنے نہ کرنے کا اختیار اور اتھارٹی مخلوق کو دی گئی کہ وہ مخلوق چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، اور کرنے نہ کرنے میں امتحان بھی ہے، چنانچہ کریں گے تو اس پر انعام ملے گا اور نہیں کریں گے تو اس پر انتقام ہوگا، سزا ہوگی۔ یہ تشریعی مقصد ہے۔ تکوینی مقصد کے لیے تو ساری مخلوق پیدا کی گئی، اس کا تعلق تمام مخلوقات کے ساتھ ہے، جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، جنات ہو، انسان ہو، جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کے ساری مخلوق کسی نہ کسی تکوینی مقصد اور کام کے لیے پیدا کی گئی۔ لیکن تشریعی مقصد کے لیے اللہ نے دو مخلوق کو پیدا کیا، دو مخلوق کو تشریعی کام اور تشریعی مقصد حوالے کیا۔ وہ دو مخلوق ہے ثقلین ایھا الثقلان، دو بھاری بھرکم مخلوق، اور وہ ہے جنات اور انسان۔ ان دونوں مخلوقات کو جیسے بہت سے تکوینی کام سپرد کیے ہیں اور تکوینی کاموں کے لیے ان مخلوقات کو اور ان کے اعضاء کو بنایا ہے، ایسے ہی تشریعی مقصد کے لیے بھی ان کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ ان دونوں مخلوقات کا تشریعی مقصد اور تشریعی کام ہے عبادت اور اطاعت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات کو اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری اطاعت کریں۔ تو عبادت اور اطاعت کے لیے جنات اور انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ عبادت اور اطاعت یہ جنات کا تشریعی مقصد ہے، ان کاموں کے لیے ان کو بنایا ہے، ان کاموں کی استعداد اور کیپیسٹی ان میں رکھی ہے، یہ کام ان کے حوالے کیا ہے اور انہیں اس طرح کی استعداد عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے ارادے سے چاہیں تو کریں چاہے تو نہ کریں۔ کریں گے امتحان میں کامیاب ہوں گے، انعام ملے گا، نہیں کریں گے امتحان میں ناکام ہوں گے، سزا ملے گی۔ تو یہ دو مقصد ہوئے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہدایت کا ایک معنی ہے تکوینی مقصد کی رہبری کرنا۔ اللہ جل شانہ نے جس طرح اپنی مخلوقات کو تکوینی مقصد اور کام کے لیے بنایا ہے، ایسے ہی اللہ جل شانہ نے جس مقصد اور کام کے لیے مخلوق کو بنایا ہے، اس مقصد اور کام کی ہدایت اور رہبری بھی خود اللہ جل شانہ نے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، کہ ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو خلقت عطا فرمائی، بناوٹ دی، اس کو شیپ دیا، اس کا آکار دیا، اس کو بنایا، ثُمَّ هَدَى، ہر چیز کو بنایا اور پھر اس کو ہدایت دی، اس کی رہبری کی۔ تو یہاں جس چیز کی رہبری اور ہدایت ہے وہ ہے تکوینی کام کی رہبری، جس تکوینی کام کے لیے بنایا ہے اس کی رہبری بھی اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمائی۔ سورہ اعلیٰ میں ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسویٰ والذی قدر فہدیٰ، کہ پاکی بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے اپنے اس پروردگار عالی شان کے نام کی کہ جس نے خلق فسویٰ، جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، والذی قدر فہدیٰ، اور جس نے تجویز کیا، یعنی مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ہر مخلوق کے لیے کوئی نہ کوئی کام اور کوئی نہ کوئی ذمہ داری تجویز کی، طے کی، مقرر کی، فہدیٰ، پھر اس مقرر کی ہوئی خدمت اور ذمہ داری اور کام کی اسے رہبری فرمائی کہ اسے کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، اس طور پہ کرنا ہے اور اس وقت تک کرنا ہے۔ اس کی ہدایت اور رہبری اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اسی خدائی ہدایت اور اللہ کی طرف سے آنے والی رہبری کا نتیجہ اور اثر ہے کہ اللہ نے کائنات کی جس مخلوق کو جس تکوینی مقصد اور کام کے لیے بنایا ہے، پہلے دن سے وہ مخلوق اپنے اس مقصد اور کام میں لگی ہوئی ہے۔
सूरज अपने काम में है, चाँद अपने काम में है, इंसान को बनाया है, इंसान के बदन में बहुत सारे अज़ा है, इनमें से हर एक का अलग अलग काम और उसकी ड्यूटी है। अल्लाह ने कान को बनाया, उसका काम सुनना है, नाक को बनाया, उसका काम सूंघना है, आँख को बनाया, उसका काम देखना है। मैं बोल रहा हूँ तो मेरी इस आवाज़ को बावजूद कि नाक ज़्यादा करीब है, आँख और भी करीब है, लेकिन मेरी इस आवाज़ में क्या कहा जा रहा है उसका इदराक और उसकी सूझबूझ न नाक से हो रही है न आँखों से हो रही है, बल्कि इसके इदराक और सूझबूझ की जिम्मेदारी अल्लाह ने कानों को अता फरमाई है। इसलिए कान तकवीनी तौर पर अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। कान से सुनने का काम लिया जाएगा, सूंघने का और देखने का नहीं। आँख से देखने का काम होगा, सुनने और सूंघने का नहीं। नाक से सूंघने का काम होगा, देखने और सुनने का नहीं। क्योंकि हर मखलूक को और हर पैदा की हुई चीज़ को अल्लाह ने जिस काम के लिए पैदा किया है, अल्लाह ने उसकी रहबरी फरमा दी है। इसलिए वो मखलूक और बनाई हुई वो चीज़ वही काम कर रही है और कोई काम नहीं। तो ये इस खुदाई हिदायत का असर है, अल्लाह की तरफ से आने वाली रहबरी का नतीजा है। और इस माना कर जो हिदायत है वह हिदायत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से आती है। यह अल्लाह ही का काम है, अल्लाह के किसी गैर का ये काम नहीं है। ये हिदायत का एक माना हुआ जिस माने के लिए ये लफ्ज़ हिदायत कुरान मजीद में इस्तेमाल किया गया है। हिदायत का दूसरा माना है इराअतुत तरीक़, रास्ता बताना, रास्ता दिखाना। जैसे कोई आपसे पूछे कि भाई साहब स्टेशन कहाँ है, तो आप उसको कहें कि मस्जिद से निकलकर कुछ सीधे चले जाएं, फिर उससे दाईं तरफ मुड़कर बिल्कुल सीधे चले जाना, कहीं मुड़ना नहीं। एक सर्कल आएगा, उसको छोड़ के आगे दूसरा सर्कल आएगा, उस सर्कल से आप दाहिनी तरफ मुड़ेंगे तो रेलवे स्टेशन पर पहुंचोगे, और सीधे चले जाओगे तो बस स्टेशन पर पहुंचोगे। ये स्टेशन की तरफ ले जाने वाला और स्टेशन की तरफ पहुंचाने वाला आपने रास्ता बताया। ये हिदायत का एक तर्जुमा, इराअतुत तरीक़, रास्ता बताना। इसमें इंसान का मंजिल पर पहुंचना ये ज़रूरी नहीं है। इस शख्स की मंजिल स्टेशन है, आपने उसको रास्ता बताया। अब अगर ये आदमी चलेगा और आपकी बताई हुई तरतीब के मुताबिक चलेगा तो अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। लेकिन अगर वो चला ही नहीं, ठीक है ये कहकर सो गया, या चला लेकिन उसने आपकी तरतीब का ख्याल नहीं रखा, कुछ चला, कुछ कन्फ्यूज़न हुआ या कोई और बात पेश आई, तो दाहिनी तरफ मुड़ना था उसके बजाय बाईं तरफ मुड़ गया, बाईं तरफ मुड़ना था उसके बजाय दाईं तरफ मुड़ गया, तो जाहिर है कि ऐसा आदमी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेगा, स्टेशन पर नहीं पहुंचेगा, भटक जाएगा, और इस तरह जितना दूर जाएगा इतना ही अपनी मंजिल से दूर होगा। इस सूरत में बताए हुए रास्ते पर चलना खुद चलने वाले के हाथ में होता है। कुरान मजीद की जो आयत है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत का जो ये माना है रास्ता बताना, इस माने के एतबार से इस आयत का तर्जमा और मतलब होगा कि अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा, यानी तू हमें सीधा रास्ता बता, सीधा रास्ता दिखा, सीधा रास्ता कौन सा है वो हमारे सामने वाज़ेह और क्लियर कर, ताकि हम उस रास्ते पर चलें। ये इस आयत का तर्जुमा होगा, हमें सीधे रास्ते, हमें सीधा रास्ता बता और दिखा। अल्लाह जल्ल शानहू ने बंदों के लिए इस तरह सीधा रास्ता बताने और दिखाने का पहले ही से निज़ाम फरमाया है। बंदा दुआ मांग रहा है, ज़रूर मांग रहा है और उसे मांगना चाहिए, लेकिन अल्लाह ने बंदे के मांगने से पहले ही उसके लिए सीधा रास्ता बताने का और सीधा रास्ता दिखाने का निज़ाम फरमाया है।
اور یہ بتانا اور دکھانا پوری انسانیت کے لیے عام ہے، یعنی نظام سارے انسانوں کے لیے، کوئی خاص انسان کے لیے نہیں، سارے انسان، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے فرما بردار ہو، چاہے نافرمان ہو، ہر ایک کے لیے۔ اور اس نظام میں اللہ پاک نے دو ذریعے اور دو اسباب مہیا کیے، ایک ذریعہ ہے قرآن اور دوسرا ذریعہ ہے پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اور پیغمبر کے ذریعے ساری انسانیت کے سامنے اس بات کو واضح اور کلیئر کیا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، سیدھا راستہ بتایا ہے، سیدھا راستہ دکھایا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے، جنت کی طرف جو تمہاری آخری منزل ہے، تمہارا آخری اسٹیشن ہے، اس منزل اور اسٹیشن کی طرف لے جانے والا سیدھا راستہ کون سا ہے۔ وہ راستہ یہ ہے کہ اللہ پر، اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پیغمبری پر ایمان لاؤ، آخرت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب کتاب پر ایمان لاؤ، فلاں فرائض اور واجبات اور احکام کو بجا لاؤ، فلاں حرام اور ناجائز کاموں سے پرہیز کرو۔ اس طرح قرآن نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے سیدھے راستے کو واضح کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ذریعوں سے انسانیت کے سامنے سیدھے راستے کو کلیئر کر دیا ہے۔ ساری انسانیت کے سامنے یہ بات ہے۔ اب اس بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چل کر اپنی آخری منزل کو پانا، جنت میں پہنچنا، یہ خود انسانوں اور جناتوں کا کام ہے۔ جو سیدھا راستہ معلوم کرنا چاہے وہ قرآن مجید میں دیکھ لے، جو سیدھا راستہ معلوم کرنا چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دیکھ لے۔ چنانچہ اس کو دیکھنے کے بعد اب جو آدمی اس بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اپنی منزل اور جنت کو پائے گا، اور جو بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے گا وہ ناکام ہوگا اور اپنی منزل یعنی جنت سے محروم ہوگا۔ یہ ہدایت کا دوسرا معنی ہوا، راستہ بتانا۔ اس طرح کا کی ہدایت ہے، اس معنی کے اعتبار سے ہدایت ہے اور راستہ بتانا یہ اصلاً تو اللہ ہی کا کام ہے، کیونکہ ساری ہدایت اللہ کی طرف سے آئی، اس لیے اللہ ہی کا کام ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی یہ ہدایت اور رہبری قرآن کے واسطے سے اور پیغمبر کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچاتے ہیں، اس لیے ہدایت اس معنی کے اعتبار سے ہدایت کی نسبت جس طرح اللہ کی طرف کر سکتے ہیں، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہدایت دیتے ہیں، اللہ ہدایت فرماتے ہیں، ایسے ہی ہدایت کی نسبت قرآن کی طرف سے کر سکتے ہیں اور پیغمبر کی طرف بھی کر سکتے ہیں، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ہدایت دیتا ہے، پیغمبر ہدایت دیتے ہیں، بلکہ قرآن اور پیغمبر کے علاوہ جو داعی ہیں، مقتدی ہیں، وہ انسانیت کی اس اعتبار سے رہبری کرتے ہیں، ان کے سامنے صراط مستقیم کو واضح کرتے ہیں، تو ان کے تعلق سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہدایت دیتے ہیں اور ہدایت فرماتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں خود قرآن کے لیے، نبی کے لیے، داعی کے لیے اور امتوں کے مقتداؤں اور پیشواؤں کے لیے ہدایت دینے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو جہاں کہیں ان چیزوں کے لیے یعنی اللہ کے غیر کے لیے، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ داعی ہوں، چاہے وہ مقتدی ہوں، ان کے لیے جہاں کہیں بھی ہدایت دینے کا تذکرہ ہے کہ یہ چیزیں ہدایت دیتی ہے، ہدایت دینے والی ہے، تو وہاں پر قرآن مجید میں ہدایت کا یہ معنی مراد ہے، راستہ بتانا۔ قرآن کے لیے ہیں، اگلی صورت میں ہدی للمتقین، آگے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، کہ رمضان میں جو قرآن مجید کو اتارا گیا ہے وہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی لوگوں کو سیدھے راستے کی رہبری کرتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ایک جگہ تو اور وضاحت کے ساتھ ہے
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، یعنی سیدھا راستہ بتاتا ہے، یہ راستہ سیدھا ہے، جس راستے پہ تم چلو گے تو ڈائریکٹ جنت میں پہنچو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ نبی آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، ہدایت فرماتے ہیں۔ تو نبی کا ہدایت دینے والا ہونا بتایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی سیدھا راستہ کون سا ہے، کون سے راستے پہ چلو گے تو تم اپنی منزل کو پہنچو گے، اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ نبی بتائے۔ تو یہ ہدایت کا معنی ہے۔ داعی کے لیے کہا گیا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہے، رہبر ہے، ہدایت دینے والا رہا ہے، یعنی داعی رہا ہے، جس داعی نے محنت کر کے قوم کو سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کی ہے اور قوم کے سامنے سیدھا راستہ واضح کیا ہے۔ اور امت کے مقتداؤں کے لیے ہیں قرآن مجید میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان امتوں میں ایسے ائمہ، ایسے مقتدا اور ایسے پیشوا بنائے اور پیدا کیے کہ جو لوگوں کی ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے تھے، لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، یعنی صحیح راستہ بتاتے تھے۔ یہ ہدایت کا دوسرا معنی ہے۔ قرآن مجید میں اس معنی کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ ہدایت کا تیسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب، یعنی منزل کو پہنچا دینا، منزل کو پہنچانے والے راستے پہ چلا دینا، لگا دینا۔ جیسے کسی نے آپ سے پوچھا کہ بھائی صاحب اسٹیشن کہاں ہے، کدھر ہے، تو آپ نے اس کو زبان سے کچھ نہیں کہا کہ ادھر جانا ادھر جانا، ہاتھ پکڑ کے اپنی گاڑی پہ بٹھایا اور کہا کہ بھائی بیٹھ جاؤ، میرا بھی ادھر کام ہے، میں ادھر ہی کو جا رہا ہوں، یوں کر کے آپ اس کو بٹھا کے سیدھے اسٹیشن لے گئے اور وہاں اتار دیا، یہ اسٹیشن ہے، یہ گیٹ ہے۔ تو آپ نے اس کی ایسی رہبری کر دی کہ سیدھا اس کو اسٹیشن پہنچا دیا۔ یہ ہے ایصال الی المطلوب، یعنی منزل پر پہنچا دینا، ایسی رہبری کرنا کہ جس میں بالیقین آدمی اپنی منزل کو پہنچ جائے۔ ظاہر بات ہے کہ اس قسم کی ہدایت اور رہبری میں انسان کے اپنی منزل پر نہ پہنچنے کا اور بھٹکنے کا خطرہ نہیں رہتا، کم رہتا ہے، کیونکہ اس نے تو ہاتھ پکڑ کے ہی پہنچا دیا، رکشہ میں بٹھا کے ہی پہنچا دیا تو پہنچ گیا۔ اب وہ کہیں اور چلا جائے گا، اس کا خطرہ نہیں ہے۔ یہ ہدایت کا تیسرا معنی ہے، ہدایت بمعنی ایصال الی المطلوب۔ علماء فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم میں زیادہ تر مفسرین نے ہدایت کا یہی معنی مراد لیا ہے۔ اس صورت میں اس آیت شریفہ کا ترجمہ ہوگا اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں ہدایت فرما سیدھے راستے کی، یعنی تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلتا کر دے، سیدھے راستے پہ چلا کے منزل پر پہنچا دے۔ اس آیت کا ترجمہ ہوتا ہے اہدنا الصراط، جب بندہ نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، تو گویا اللہ بندہ اپنے اللہ سے یوں کہتا ہے کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا، اتنا ہی نہیں بلکہ بتانے کے ساتھ ساتھ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، انگلی پکڑ کے چلا اور چلا کے چلاتے رہنا، اسی پہ جمانا اور اس راستے سے ہمیں اپنی اصلی منزل پہ پہنچانا۔ اتنی بہترین دعا یہ بند مومن نماز میں اپنے اللہ جل شانہ سے کرتا ہے۔ اس صورت میں تو جیسا کہ میں نے کہا کہ بھٹکنے کا اور گمراہ ہونے کا اندیشہ اور خطرہ کم رہتا ہے، نہیں رہتا، پچھلے بندے سے یہ دعا کروائی گئی۔
اس معنی کے اعتبار سے ہدایت دینا یعنی سیدھا راستہ بتا کے سیدھے راستے پہ چلانا، چلاتے رہنا اور سیدھے راستے پہ جمانا، یہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے۔ اللہ ہی اس طرح کی ہدایت دیتے ہیں۔ ہم جو اپنی دعوت میں اور اپنی بات میں کہتے ہیں کہ ہدایت دینا اللہ ہی کا کام ہے، ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے۔ ہماری دعوتوں میں جو یہ بات ہے تو اس بات میں ہدایت کا یہی معنی مراد ہے کہ سیدھا راستے پہ چلانا اور چلتا کر دینا، اس پہ قائم رکھنا، منزل تک پہنچا دینا، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کا کام ہے۔ اللہ کے کسی غیر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی بندے کو سیدھے راستے پہ چلتا کر دے، سیدھا راستہ بتا دے۔ یہ تو نبی کر سکتا ہے، قرآن کر سکتا ہے، داعی کر سکتا ہے، مقتدی اور پیشوا کر سکتا ہے، لیکن بتائے ہوئے سیدھے راستے پہ چلتا کرنا اور اسے چلانا اور اس پہ جمانا، یہ صرف اور صرف اللہ جل شانہ ہی کا کام ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں کہیں حق تعالیٰ شانہ نے اللہ کے اپنے غیر سے ہدایت کی نفی کی ہے، یعنی تم ہدایت نہیں دے سکتے، یوں کہا ہے، اور اپنے لیے ہدایت کو ذکر کیا ہے کہ ہدایت دینا میرا کام ہے، ان تمام جگہوں پر اور موقعوں پر ہدایت کا یہی معنی مراد ہے۔ قرآن مجید میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محنت اور کوشش کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ نبی آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی سے جو اللہ کے غیر ہیں ان سے ہدایت کی نفی کی کہ آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہاں ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے راستے پہ چلتا کر دینا، چلا دینا، جمع دینا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کے ذمہ نہیں، آپ کا کام ہی نہیں، آپ کے بس میں ہی نہیں۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں، یعنی سیدھے راستے پر چلاتے ہیں۔ باقی سیدھا راستہ کون سا ہے وہ بتانا تو نبی کا کام ہے، نبی کی ذمہ داری ہے۔ تو یہاں مطلب یہ ہے، ہم بارہا سنتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا، محبوب چچا ابو طالب کے لیے ہدایت کی خوب کوشش کر رہے تھے، محنت کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، آخری دم تک انہیں سمجھا رہے تھے، لیکن ان کو ہدایت نہیں ملی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہیں، جس سے محبت کریں، جس کی ہدایت آپ کی دلی تمنا ہو، آپ اس کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو اس موقع پر بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت کی نفی کی ہے کہ آپ نہیں دے سکتے، میں دیتا ہوں، تو وہاں بھی ہدایت کا یہ تیسرا معنی مراد ہے، ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانے والے راستے پہ چلا دینا، یہ مراد ہے کہ آپ ایسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہاں آپ کا کام ہے راستہ بتانا، سمجھانا، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس راستے پہ چلا دو، چلتا کر دو، یہ آپ کا کام نہیں ہے، ہم کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر ایمان والوں کو ہدایت دینے کی بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو ایمان والے تو خود ہدایت پر ہیں، پھر ان کو ہدایت کا دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو وہاں ان کو ہدایت دینے کا مطلب یہ ہے کہ راستہ بتاتے ہوئے راستے پہ چلانا، چلاتے رہنا اور جمانا، اور اس لائن کے جو آگے کے درجات ہیں ترقی کے، ان درجات تک پہنچانا۔ فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہدایت دیتے ہیں، نہیں نور، ہدایت کا جو نور ہے اس نور میں اللہ تعالیٰ ترقی دیتے ہیں، اس پر جماتے ہیں، اس میں اس کی توفیق دیتے ہیں، اس پر استقامت نصیب فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں ظالموں کے لیے، بے ایمان کے لیے، بدعمل کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے،
واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ بدعمل لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو ان لوگوں سے جو ہدایت کی نفی کی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے، تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نہیں دیتے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان کے سامنے سیدھا راستہ واضح نہیں کرتے۔ اللہ نے سیدھا راستہ تو ساری انسانیت کے سامنے قرآن کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے واضح کر دیا ہے۔ بہرحال ہدایت کا ایک تیسرا معنی ہے منزل پر پہنچانا، منزل پر پہنچانے والے راستے پہ چلا دینا، یہ ہدایت کا تیسرا معنی ہے۔ زیادہ تر علماء نے اس موقع پر یہاں یہی معنی مراد لیا ہے، اور پھر چونکہ ہدایت اس معنی کے اعتبار سے یعنی منزل پر پہنچانے والے راستے پر چلا دینا اور چلنا، اس چلنے کے مختلف درجات اور اس کی کیٹیگری ہے، اس لیے ایک بندے مومن جس وقت دعا کرتا ہے اس وقت ہدایت کے جس درجے اور مقام پر ہے اس سے آگے کے درجے اور مقام کو اللہ سے مانگتا ہے۔ ایک عام مومن بھی دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ایک اللہ کا ولی بھی دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، بلکہ اللہ کا نبی بھی دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ تو نبی سے بڑھ کر ہدایت یافتہ اور کون ہوگا؟ وہ تو اعلیٰ درجے کے ہدایت یافتہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن وہ بھی دعا کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ بندے مومن اس ہدایت کے اور سیدھے راستے پر چلنے کے جس درجے پر ہے اس آگے کے درجے کو وہ مانگتا ہے، ولی جس درجے پر ہے اس سے آگے کے درجے کو وہ مانگتا ہے، نبی جس درجے پر ہے اس سے آگے کے درجے کو وہ مانگتا ہے۔ ہدایت کا درجہ کہیں ختم نہیں ہوتا، ایمان و یقین کا درجہ کہیں ختم نہیں ہوتا۔ بندے مومن کے دل میں ہدایت کا جو نور اور ایمان و یقین کی جو روشنی اللہ جل شانہ پیدا کرتے ہیں وہ لامتناہی ہے، اس کا کوئی حد، اس کی کوئی حد نہیں اور اس کا کوئی آخری کنارہ نہیں۔ تو آگے کی ہدایت کو وہ مانگتا ہے، اس لیے سبھی کو اس ہدایت کو مانگنے کی دعا، یہ ہدایت کو مانگنے کی دعا تعلیم کی گئی اور سبھی کو مکلف اور پابند کیا گیا کہ سبھی بندگان مومن یہ اپنی نماز میں، ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ جل شانہ سے کہے اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، یعنی سیدھے راستے کی ہدایت کے اس مقام پر ہے اس سے آگے کی ہمیں ہدایت فرما۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ہدایت کا اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا